تیری تعریف نہیں ہوگی تب تک میرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہا پیر صاحب جب تک تیری تعریف نہیں ہوگی تو تیرا عرس کامیاب نہیں ہوگا. تو سن, تیری تعریف سے عرس کامیاب ہوگا اور عمر کی تعریف سے قبول ہو جائے گا. بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح بھائی. سبحان اللہ. ذرا مسکرا کے بولا کرو. جب نیچے کے لوگ بولتے ہیں اوپر کے نہیں بولتے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید بات ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہے نا, میں جتنی دیر میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ممبر کا حق ادا کروں. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کیونکہ اس میں یہ نہیں کہ کسی کو بولنے کی مجھے ضرورت ہے. نہیں, بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے ضرورت اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی نہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ بولیں گے تو ثواب آپ کو ملے گا. بھائی مولانا بھی اگر سبحان اللہ کہہ گا تو نیکی اسے ہی ملیں گی. بولو تو صحیح کرو سبحان اللہ. سبحان اللہ دل لگا کے بولو سبحان اللہ. ہاں ذرا توجہ کرو. آپ ہی میں کیا کر رہا تھا, میں کس کا ذکر کر رہا تھا کہ ہم کون تھے اور کس طرف آگے کل تک کون ہم کیا تھے. بھائی 313 کتنی تعداد تھی ہماری مدینے میں 313 اور مکے کی فوج چلیے 1000 لوگوں کو لے کے. میری بہنیں سنیں میری بیٹیاں, کتنی فوج لے کے چلیے مکے والے, اور ادھر کتنے ہیں, اور عورتیں کہہ رہی ہیں مکے کی لو ہمارے زیور ہمارے کنڈل, اور کہہ رہی ہے ابو جہل سے لو اسلام کو مٹا دو یا ہمارا مال لے جاؤ. جب مکے کی عورتیں مال دے رہی تھی تو مدینے کی عورتیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ مال تو نہیں ہے ہمارے پاس مگر ہم اپنے لال دیتے ہیں. لال سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ رسالت, کے اعلیٰ حضرت, معاشرہ کانفرنس. اور سنو, اتنے تکبر میں غرور میں ڈوبے ہوئے بالکل یہ کفار مکہ کہتے ہیں انہیں نبی کو مٹا کے رکھ دیں گے, دین کو مٹا کے رکھ دیں گے, مٹا کے ختم کر کے رکھ دیں گے. ابو جہل کہتا تھا رسی لے کے جاتا تھا, کہتا تھا اس رسی میں باندھ کے لے کے آؤں گا. معاذ اللہ نبی کے بارے میں کہتا تھا, میرے حضور کے بارے میں کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کہتا تھا ان کو میں باندھ کے لے کر کے آؤں گا اس کھجور کی اس ڈنڈی میں باندھ کر, وہ جو اس رسی میں باندھ کے لے کر کے آؤں گا. اتنا اوور کانفیڈنس میں تھا بدبخت. میرے نبی پاک نے جب سنا کہ کفار کا لشکر چلا ہے, حضور نے میٹنگ بلائی. 313 صحابہ کھڑے ہو گئے. میاں پیٹ ان کے بالکل پیٹ سے لگے ہوئے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ ان کے منہ میں ہے, اور بالکل کمزور صحابہ کرام ہیں. ان کے پیٹوں پر ان کے پیٹ بالکل پیٹ سے لگے ہیں, ان کے کپڑوں پہ تہمت لگے ہوئے ہیں. نبی نے فرمایا بولو کہ اب تم میرے ساتھ چلو گے, ہمارے پر حملہ ہونے والا ہے. اور وہ چل دیے ہیں مکے کے لوگ, بولو چلو گے. یہ اسلام کی پہلی جنگ کی جنگ بدر. نبی پاک نے جب فرمایا تو صحابہ بولے بالکل چلیں گے یا رسول اللہ, ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. 313 نبی کے عاشق. میرے حضور نے فرمایا تم نے سوچ لیا تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں, ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں, پھر بھی چلو گے. تو صحابہ اکرام انصار اور مہاجرین ایک زبان ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بہت جان بہت. میں نے مائک کی تعریف کی تھی مگر مائک اب بھی تعریف کے لائق ہے. ٹھیک ہے, توجہ کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں, کون سا بدر. میرے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پھر چلو. صحابہ کرام کہتے حضور آپ فرمائیں گے تو مدینے کا بچہ سمندر میں کود جائے تو کود جائے گا. میرے نبی پاک کے غلام چلے. ایسے بھی کسی کے غلام دیکھے آپ نے, ایسے بھی دیوانے کسی کے دیکھے جیسے میرے نبی کے دیوانے. چلے پیغمبر کے غلام, چلے میرے رسول کے غلام. اب انہیں لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا. ادھر تو تلواریں ہیں, ادھر تو 7 تلواریں ہیں, باقی 313 جو ہے نا ان میں 7 لوگوں میں ان میں سے تلواریں ہیں, باقی نہتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کھجور کی ڈنڈیاں لے لو. کبھی آپ نے کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑتے دیکھا ہے کبھی تلوار سے؟ بولو ذرا, بتاؤ مجھے. کھجور کی ڈنڈیوں سے نہ تو کوئی پہلے اس سے لڑا تھا نہ اس کے بعد کوئی مائی کا بیٹا کھجور کی ڈنڈیوں سے لڑ سکا. میرے نبی نے جب کھجور کی ڈنڈیاں دی تو میاں وہ معلوم ہے کیسے لے کے جا رہے تھے, ایسے جیسے ان کے ہاتھ میں کوئی ایٹم بم ہو, ایسے کر کے گھماتے ہوئے لے کر کے
جاتے تھے. اب یہودیوں نے دیکھا تو کہنے لگے مسلمانوں پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گئے, کیا کھجور کی ڈنڈی تلوار کا مقابلہ کرے گی؟ تو مسلمان بولے یہودیوں خاموش ہو جاؤ, سنو, نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار بولو بولو مدینہ, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے والے کی سرکار پر. چل دیے دیوانے بھوکے پیاسے, رمضان کا مہینہ, عرب کا تپتا ہوا میدان بدر, ایک لائن میں 313 کھڑے ہو گئے, ہاتھ میں کھجور کی ڈنڈیاں, وہ جو کفار مکہ پوری رات انہوں نے ڈانس دیکھا, ڈانس, عورتیں ناچی ہیں, انہوں نے خوب بھون بھون کے بکرے کھائے, اور یہ صحابہ کرام روزے سے ہیں, ان کے پاس تلواریں ہیں, ان کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں ہیں. تو میری طرف دیکھو مسلمانوں, تم کون تھے اپنی تاریخ یاد کرو. کیا ہے بولو؟ کھجور کی. اب وہ صبح کو اٹھ کے شرابی, رات بھر کے شراب پینے والے کھڑے ہو کے وہ سب بدبخت اپنے غرور اور نشے میں چور کہتے ہیں انہیں ایسے مسلیں گے جیسے مچھر کو مسلتے ہیں, مچھر کو مسلمانوں ایسے مسل دیں گے ایسے. نبی پاک نے سر سجدے میں رکھ دیا, تم رکھ دو سر سجدے میں. آمنہ کے لال نے سر سجدے میں رکھا ہے, اور میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سر سجدے میں رکھ کر کے میرے نبی پاک نے رونا شروع کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے جتنا اس نے حضور کو روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا میرے نبی روتے, اتنا کہ وہاں کی پوری آواز کی مٹی بھیگ جاتی ہے. نبی پاک کے رونے سے وہاں کی مٹی بھیگ جاتی ہے. آپ اس میرے امام کہتا ہے آپ کے رو رو کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آپ کی کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام, وہ درے یار کے جانے والے, اس نے تیرا سنہ دیکھا نہ سنا. اور کہتے ہیں اگلے زمانے والے, وہ کون پیغمبر ہے جس کی آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں نہیں بنائی, جس کی ہونٹ کی طرح اللہ نے ہونٹ نہیں بنائی, پتلی پتلی گلے کس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ میرے نبی کے لب ہلتے ہیں اور میرے نبی دعا مانگتے. کیسے میرے نبی دعا مانگتے ہوں گے؟ دعا مانگ کے کہتے ہیں میرے مالک, میرے پروردگار, اور جو بشارت بدر کے مسلمانوں کو ملی ہے وہ آج تک نہ تو کسی کو ملی نہ اس سے بعد کسی کو ملے گی. بدر کے مسلمانوں کے لیے بشارت کیا ہے سنو. میرے نبی پاک دعا مانگ رہے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں, اے میرے مالک تو بہترین جانتا ہے کہ یہ میں نے 13 سال میں یہ لوگ اکٹھے کیے ہیں, 13 سال کی محنت سے وہ جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, اے میرے پروردگار میرے اوپر جو اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئی, اے میرے مالک جو میری گردن کو دبایا گیا, اے میرے مالک میرے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے, میرے پتھر مارے گئے, گالیاں دی گئی, جو میری بیٹیاں 9 دن تک بھوکی رہی میری بیٹیاں, اور میری بیٹیوں نے پھر پتے کھائے, پیڑ کے پتے کھا کر کے اپنا وقت گزارا. اے میرے رب وہ جو تکلیفیں میرے پورے خاندان نے اور میں نے اٹھائی, وہ جو میں نے طائف کے میدان میں, طائف کا میدان تمہیں یاد ہے؟ اگر تم طائف کے میدان کو یاد کر لو نا امتیوں تو اپنے نبی کو کبھی نہیں بھول پاؤ گے. کون سا طائف کا میدان؟ میرے حضور طائف کے میدان میں گئے میرے سرکار. اب جب حضور نے دین کا پیغام دیا تو پتھر مارے میرے نبی کے پتھر, اور معلوم ہے کتنے پتھر مارے. میرے نبی پاک کی پنڈلی مبارک پھٹ گئی اور پنڈلی میں سے خون نکلنے لگا میرے سرکار کے, اتنا نکلا کہ سرکار دو عالم کی آپ کی جوتی مبارک بھیگ گئی. اور اللہ اکبر, زید بن حارثہ نے گود میں اٹھایا. اللہ اکبر, میرے نبی عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ جو طائف کے میدان میں میں نے تکلیف اٹھائی تو یہ سب تنکا کر کے جوڑا ہے, یہ 313 مسلمان ہوئے ہیں. میرے مالک یہ میرے ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا علی میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا عثمان یہ میرا علی پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا بلال میری پوری زندگی کی کمائی ہے, یہ میرا چچا میرا چچا یہ امیر حمزہ پوری زندگی کی کمائی ہے. میرے مالک اگر یہ میرے غلام آج شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, کوئی نہیں ہوگا. اور تو انہیں دیکھ تو کس کے نام پہ آئے, تیرے نام پہ آئے, بھوکے پیاسے ہیں. یہ ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں, یہ دیکھ کھجور کی ڈنڈیاں لے کے آئے ہیں. ان کی مدد کر دے میرے رب, ان کی مدد کر دے. میرے نبی روئے ہیں, میرا امام کہتا ہے اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی, دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعا میرے نبی نے دعا مانگی ہے, اللہ اکبر, اچانک سر اٹھایا, مسکرائے,
مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں اچانک ہوا چلی ایک تیز ہوا کے ساتھ دھول اڑی اور جب ریت اڑی میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سنو علی اللہ نے میرے پہلے وزیر یعنی جبرائیل کو بھیجا ہے اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اتر چکے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ میرے نبی پاک حضرت علی کہتے ہیں پھر ایک ہوا چلی اور پھر جو ہے وہ ریت اڑی میں نے اس کو حضور یہ کیا ہے فرمایا اب اللہ نے میرے دوسرے وزیر میکائیل کو بھیجا ہے اور وہ 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے کتنے 500 فرشتوں کے ساتھ فرمایا شروع ہو جاؤ اب جب نعرہ لگنا شروع ہوا ہے میرے نبی کے غلام چلے ہیں وہ کھجور کی ڈنڈیوں کی مذاق اڑانے والے وہ غرور میں آگے بڑھے مگر جب نبی کے غلاموں نے کھجور کی ڈنڈیاں اٹھائی ہیں تو پہلی بار تاریخ میں کھجور کی ڈنڈی گردن کاٹتی ہوئی دکھائی دیتی تھی کھجور کی ڈنڈی سے گردنیں کٹ رہی تھی ہاتھ کٹ کٹ کے گرتے تھے کفار مکہ دوڑے بھاگے ایسا ڈر پھیلا کہ سارے کفار جیت حالات دیکھ کے دوڑ بھاگے سر پر دوڑے بھگدڑ مچ گئی انتشار پھیل گیا جب کفار بھاگ رہے تھے اپنا تم دبا کے تو حضرت بلال نے امیہ کو دیکھ لیا امیہ جو کہ بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا امیہ جو بلال کو انگاروں پر ڈالتا تھا اسی بلال نے اسی امیہ کو پکڑنا چاہا وہ دوڑا بلال نے جب اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو آگے جا کے منہ پہ گھوسا مارا وہ موٹا زمین پہ گرا بلال کو دیکھنے لگا بلال نے کہا دیکھتا کیا ہے امیہ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کا واہ 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 کفر کے 70 مارے گئے کتنے مارے گئے کافر بولو تو کتنے حضرت علی فرماتے ہیں 70 میں 35 سارے صحابہ نے مل کے مارے اور 35 فرماتے ہیں اکیلے علی نے مارے کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تم سجدے کرنا بھول گئے تم فلمیں دیکھتے ہو ڈرامے دیکھتے ہو جب کوئی پریشانی آ جائے تو تم تعویذ والے کے پاس بھاگتے ہو سجدے کی جگہ تعویذ نے لے لی تعویذ کی میں عظمت کا ممکن نہیں میرے باپ نے بھی تعویذ کیے اور پھر نسلیں گزر گئی تعویذ کا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سجدے کو تعویذ سے بدلا جا سکتا ہے تم نے سجدے کرنا بند کر دیے تمہاری عورتوں نے بند کر دیے تم ادھر دوڑ رہے ادھر دوڑ رہے مجھے اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا سارے مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا بتاؤ اگر تم یہ بتاؤ اگر ماں بیٹا باپ سب لوگ جو پریشانی کی حالت میں اللہ کے سامنے روئیں گے چھوٹے چھوٹے بچے تو کیا اللہ رحم نہیں فرمائے گا ارے 313 تھے تو تم نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا تھا آج 57 ملک ہیں ذلیل خوار ہو رہے ہیں اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی ادھر دیکھو یہ پگڑیاں جو پہن رہے ہیں ہم بے شرمائی میں پہن رہے ہیں جس قوم کی بچیاں بیٹیاں غیر مسلموں کے گھروں میں جا رہی ہیں جس قوم کی بیٹیاں وہ جو کرو میری طرف ایک کہا جا رہا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے برکت سن لو تھوڑی دیر ہو سکتا ہے میں آخری تقریر کر رہا ہوں مر جاؤں آگے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی مر جائے موت کو یاد کیا کرو بچوں میں بیٹھ کے باتیں کرا کرو موت اب شگن نہیں ہے جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا ہی نیک بنو گے موت کو یاد رکھا کے ڈھونکی کو بن سکتے ہو نیک نہیں بن سکتے موت کو بغیر یاد کرے حضور فرماتے ہیں نیکی تک نہیں پہنچ سکتے روز یاد کرو موت کثرت سے یاد کرو ارے میں کس کی بات کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم ذرا بولو زور سے سبحان اللہ زور سے بولو یا رسول اللہ عمر ہاتھ میں تلوار لے کے چلے ہیں اور بدلہ کسے کا انہوں نے
انہیں کس نے بدلا یہ بیان کرنے کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں. مچل رہے بل کھا رہے تلوار لے کے غصے میں ہیں عمر. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ نبی کو قتل کرنے ماں. کب کیوں؟ میں اسلام ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ٹھہرو عمر، تم اسلام ختم کرنا چاہتے ہو؟ کہا جس اسلام کو تم مٹانا چاہتے ہو وہی اسلام تمہارے گھر میں گھس گیا. اس کا مطلب یہ اسلام کو جو مٹانا چاہے اسلام اس کے گھر میں گھس جاتا ہے. زور سے بولو. ابو جہل نے مٹانا چاہا اس کے بیٹے کو دل میں گھس گیا. ذرا بولو زور سے سبحان اللہ. عمر سے کہا تیرے بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے. نہیں بن عبداللہ جو صحابی رسول تھے ابھی تک انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا. وہ کہتے تھے عمر بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کو دے. عمر نے راستہ پلٹا اور یو ٹرن مارا. یو ٹرن پیچھے کو. میں نے کہا واہ عمر کیا وقت پہ یو ٹرن لیا. کیا بات ہے. وقت پہ یو ٹرن مارا. پہنچ گئے دروازے پہ اور دروازے پہ پہنچ کے آواز دی. اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا، بند کر دیا گیا عمر کی آواز سن کے. اب باہر نکل کے آیا. کہنے لگے کیا تم اسلام لے آئے ہو؟ میں نہیں سے بولے کہا الحمدللہ. زور سے گھوسا مارا پورا غصے میں. ایک گھوسے میں بہنوئی نیچے. پھر اس کے بعد بیک ٹو بیک گھوسا مارتے رہے پنچ مارتے پیدر پہ اتنے مارے کہ بہنوئی بالکل موت کے قریب گیا. تو بہن آگے بڑھ کے بولی فاطمہ بنت خطاب بولی او عمر کیا میں تیری سگی بہن نہیں ہوں؟ بیوہ کرے گا مجھے؟ کیا مجھے تو بیوہ کرے گا؟ میرے شوہر کو ماننا چاہتا ہے؟ تو پھر بہنوئی کو چھوڑ کے سناٹے دار ہاتھ بہن کے منہ پہ مارا. ایک ہاتھ مارا ادھر کا گال پھٹ گیا، دوسرا ہاتھ مارا ادھر کا گال پھٹ گیا. ایک مارتے رہے بہن زمین پہ گر گئی، منہ سے خون نکلنے لگا مگر بالکل نڈھال ہو گئی، اٹھا نہیں جاتا تھا بہن سے. تو ڈرانے کے لیے بولے پتا اسلام چھوڑے گی. تو وہ بہن جو اٹھتی نہیں تھی نا وہ بل کھا کے شیرنی کی طرح اٹھی اور بولی سن عمر سن، تو جس خطاب کا بیٹا ہے میں اس خطاب کی بیٹی ہوں. تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے. میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر نبی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. عمر بولے ارے یہ تیری جرأت کہاں سے آ گئی؟ یہ بتا تو میرے سامنے بولتی گئی تھی تھا قرآن سے. عمر بولے قرآن میرے پاس بھی کیا جسے آج قرآن نہیں پڑھتی اور تو سنو. عمر کیا بولے قرآن مجھے؟ تو بہن بولی کہ ناپاک کے ہاتھ میں قرآن. تو پھر بہن بولی چلو پھر ٹھیک ہے. عمر بولے چلو مجھے پھر پاک کر. تو بہن پانی لے کے آئی. کیا لے کے آئی بولو؟ اور پانی ڈالتی جا رہی ہے اور روتی جا رہی ہے اور کہتی ہے میرے مالک دیکھ یہ میرا سگا بھائی اتنے مجھے کتنا مارا ہے، اتنا برا مارا ہے شاید پوری زندگی میرے منہ کا درد نہ جا سکے. عمر بہت طاقتور ہے. کہتی مگر میرے مالک میرا سگا بھائی اگر یہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا اور میں نہیں چاہتی میرا بھائی جہنم میں جائے. تو میں اس کو معاف کرتی اور میں کمزور ہوں. میں اس کے ہاتھ دھوتی ہوں. ہاتھ دھونا میرا کام ہے، دل دھونا تیرا کام ہے. اللہ اکبر. منہ سے اس کے خون کی الٹیاں ہو رہی ہے، منہ سے خون گر رہا ہے نیچے کے منہ سے اور میاں اپنی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. رو کے کہتی ہے بھائی میرے بھائی کو ایمان کی توفیق دے دے. ایک دن پہلے میرے نبی دعا کر چکے تھے. اللہ اکبر. عمر ایمان لے کے آ گئے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بہنوں کا تمیز تھا، شعور تھا. آج جب قرآن پڑھتی تھی نا میری بیٹیوں میری بہنوں تو تمہارے گھروں میں نیک بچے تھے، تمہارے بھائی نیک تھے. تمہارے آج تم نے قرآن پڑھنا بھول گئی. یہ تمہیں اچھا لگے گا عورتوں کو کہ تمہارے بچے جہنم میں جائیں؟ آج بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 10 سال کا بچہ گندی فلم دیکھ رہا تھا موبائل پہ. ایک ہوٹل میں بیٹھ کے 10 سال کا بچہ. میں نے کہا بیٹے تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام محمد عابد ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بیٹے تجھے شرم نہیں آ رہی؟ 10 سال کا بچہ، اس کی ماں باپ نے کتنا چھوڑ دیا اسے بیکار. اب بتاؤ وہ بچے کہاں جائیں گے؟ خدا نخواستہ ایمان چھن جائے. میری بیٹیاں تم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو کہ تم ریڑھ کی ہڈی ہو اسلام کی؟ بے شک بے شک بے شک. اقبال کہتا ہے بیٹی تجھے قرآن پڑھنا پڑے گا کیونکہ جب تم نے مکے میں فاطمہ بنت خطاب بن کے قرآن پڑھا تو
फातिमा बिनते मोहम्मद बन के कुरान पढ़ा तो तेरे बेटे ने कुरान की अजमत को बचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा था गूंज कम कर दो, कर सकते हो? तवज्जो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मगर आज मुसलमानों की लड़कियां गैर मुसलमानों के घरों में चली गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर खाली 6 लाख औरतें तकरीबन 2014 से लेकर अब तक लड़कियां गैर मुसलमानों के घर में चली। अल्लाह। आपको तो वो तकरीर सुनने की आदत पड़ गई, हंसने हंसाने की, मजाक सुनने की। मैं आपसे मजाक करूं? मैं कोई मस्खरा हूं, जोकर हूं? और अगर मैं ही मजाक करूंगा तो ये बताओ कहां समझेंगे लोग? ये जो मौलवी मजाक करते हैं इनसे पूछो, आप सवाल करो खड़े होकर नहीं बीच में से, मौलाना बता नबी ने कहां से आया है? इससे पूछ कि कुरान पढ़ते हुए कभी किसी को हंसते हुए देखा है, रोते हुए तो तारीफ में देखा। बेशक बेशक बेशक। कभी ऐसा हुआ कि हदीस की किताब पढ़ रहा हो और आदमी कहका लगाने लगे? देखो मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, वो बेपर्दा हो गई, तालीम के नाम पर बर्बाद हो रही है लड़कियां। ऐसे कॉलेजों में जहां भेज रहे हो और ऐसी तालीम से कोई जिहालत अच्छी जगह नहीं छिड़ रहा। तुम्हारी बच्चियां जब स्कूल में पढ़ती है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी स्कूल में उन्हें 5 साल की 6 साल की नाचना सिखाया जाता है। जब 6 साल की बच्ची नाचेगी तो बड़े होकर मोमिना नहीं बन सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। बेशक हक। जब तुम्हारे मोबाइलों में गंदे नाच रहे गाने हैं, एक जंग हुजूर जीत गए ना, मेरी बहनों को सुना रहा हूं। एक औरत दुआ कर रही थी मदीने में, अल्लाह मेरे हुजूर जंग जीत जाए, बोलो आमीन सुभान अल्लाह। दुआ कर रही है अल्लाह मेरे हुजूर जंग जीत जाए। कोई आके बोला हुजूर तो जंग जीत गए, अल्लाह का शुक्र है। बोले सुन पूरी बात को सुन ले, हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। कांप गई, बाप का दर्द कांप गई। फिर बोली औरत दूसरी सुनाने वाली खबर सुन, तेरा बाप के साथ भाई भी शहीद हो गया। फिर उसने कहा पूरी बात सुन। अब उसके आंसू गरम गरम निकल रहे, कांप रही है। एक बाप के मौत की खबर, एक भाई के जवान भाई की। फिर दूसरी खबर सुनी, सुन तेरा शौहर भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह। मेरी बेटियां सुने, दिल के पुर्जे पुर्जे नहीं हो गए होंगे, फटफट उठती भी हो गई, रोती भी, सिसकती भी, मगर पहले पर्दा किया। फिर मैदान में गई। मैं कहता हूं अल्लाह इस सियाबिया का इश्क का सदका दे दे। इस सियाबिया का दुनिया पे कोई भरोसा नहीं, अब जल्दी दे दे मेरे मालिक। उसका इश्क कैसा था, गई पहले पर्दा किया फिर गई। लोगों ने समझा बाप के जनाजे पे जाएगी जिसकी नाक और जिसके नाक और कान काट दिए गए। उस अपने जवान बेटे की लाश को देखेगी जिनके कान काट के कुफ्फार ने अपने गले में डाल दिए। किसके जनाजे पे जाएगी, पहले भाई के बाप के, 4 को रोएगी, कैसे रोएगी? मगर चारों की तरफ न जाके उधर गई जिधर अल्लाह के रसूल है। ऊंटनी पे अल्लाह के पैगंबर तशरीफ रखते हैं। मेरे हुजूर के तरफ गई, जाके खड़ी हो गई। नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा भाई, तेरा बाप, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के रोने लगी, कहने या रसूल अल्लाह मैं तो आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह। मैं तो आपको देख कभी मेरी बहनों इतनी मोहब्बत करती थी तुम पैगंबर से। वो दिन थे तुम्हारे ऊपर मेरी बेटियों, याद करो मेरी बेटियों, मेरी माँ। कोई दिन थे कि 4 लाशें पड़ी थी, तुम रसूल को देखने गई थी। आज वो दिन कहाँ से लाएंगे हम लोग, बताओ कहाँ चली गई मेरी वो बेटियां, मेरी बहनें? हुजूर से कहती थी हुजूर मैं आपको देखने आई हूँ, आप सलामत है अम्मा के लाल, तो मेरा कुछ नहीं
الہ، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر چاروں کو دیکھنے کے لیے گئی، جب گئی تو پردے میں تھی مگر روتی تھی، آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ کسی نے کہا او عورت سن، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا، تیرا شوہر سب شہید ہو گئے، ابھی بھی پردے میں ہے اور رو بھی ایسے نہیں ہے۔ آج کل مر جائے تو عورتیں روتی ہے، خیالی نہیں کرتی دوپٹہ کہاں چلا گیا، خیالی نہیں کرتی جسم ظاہر ہو رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جسم کا چھپانا فرض ہے، باپ کی موت پہ رونا فرض نہیں ہے۔ اب سنو، جب وہ ایسے پردے میں گئی تو کسی نے کہا تیرا پردہ ابھی تک سلامت ہے، تو کہہ لگی میرا باپ، میرا بھائی اور سارے مسلمان جس معاملے کے لیے شہید ہوئے ہیں، میں اسی اسلام کے پردے کو ادا کر رہی ہوں، میں اسی پردے پر عمل کر رہی ہوں۔ آج کہاں گئی وہ لڑکیاں، آج کہاں گئی وہ بیٹیاں، وہ کہاں گئی جو مصلی بچھا کے اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نمازیں پڑھواتی تھی، کہاں گئی وہ عورتیں جو اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو سجدے کراتی تھی، اب تو میاں گانے سکھاتی ہے، اب تو چھوٹی چھوٹی بچیاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، ان کے اسٹیٹس دیکھو، ان کے حالات دیکھو، کیا کہے کیا نہ کہے۔ بچپن ہے، مدینہ ہے، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ مدینہ ہے اور مدینے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کی عمر کتنی سال ہے؟ 6 سال۔ کتنے سال ہے بولو؟ کتنے سال ہے؟ کتنے سال ہے؟ 6 سال۔ اور قرآن پڑھ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے بولو؟ اور اس کے سر سے دوپٹہ ہلتے ہلتے گر گیا نیچے، اس کی ماں کام کر رہی ہے۔ یہ بچی کون ہے؟ اس کے بھائی کا نام حسن اور حسین ہے، باپ کا نام علی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے، سبحان اور اس کا نانا سارے نبیوں کا سردار ہے، زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ۔ سر سے دوپٹہ گرا، سیدہ فاطمہ آئی، آ کر کے بولی زینب نے سر پہ چادر رکھا، امی کی چادر رکھائی سر پہ، نانا ناراض ہو جائیں گے، جو بچی سر پہ چادر رکھتی سے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کے سیدہ زینب کو سیدہ فاطمہ نے دیکھا کہ رونے لگی اور روئی اور روئی اور روئی، اور زینب چپ جا، اب تو سب ڈر گیا، تم نے اب بھی روتی ہو، اور روئی۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے سینے لگایا، تمہیں میری بیٹی کیوں روتی ہے؟ چپ جا۔ کہنے لگی نانی جان، امی جان، نانا سے کہہ دینا کہ وہ مجھے معاف کر دے، اس بار اگلی بار زینب اپنی گردن کٹا دے گی مگر سر سے دوپٹہ نہیں ہٹائے گی۔ آج اس بازار میں جا کر کے دیکھو مسلمان عورتوں کی لڑکیوں کے، ابھی ایک لڑکی سے میں نے کہا میری بیٹی ابھی یہیں پہ اس پردے کے پیچھے، میں نے کہا میری بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھی، یہ فٹنگ کے کپڑے پہننے والیاں، یہ اپنے جسم کی چیزیں ظاہر کرنے والی، اب کل کب تک کرو گی؟ مرنا تو ہے، مرو گی تو قبر میں جاؤ گی تو پھر کیا جواب دو گی بتاؤ؟ تمہیں اس وجہ سے ادھر دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بچیاں کیا کر رہی ہیں آج کل؟ ارے مسلمان عورتوں کے لیے نماز الگ ہے اور مرد کے لیے الگ ہے، کبھی سوچا ہے؟ دیکھو مرد کی نماز یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر ہے نا، یہ ہاتھ یہاں پکائیے، تکبیر اڑا کے کہہ رہے ہیں، اور عورت اللہ اکبر، مرد یہ، عورت صرف یہ، مرد یہاں تک ہاتھ اور عورت یہاں تک ہاتھ، دونوں میں ڈیفرنٹ ہے، نماز ایک ہی ہے، ڈیفرنس دونوں میں بدلاو تبدیلی ہے، طریقہ الگ الگ، مرد کا طریقہ الگ، عورت کا الگ، نماز ایک رب کی عبادت مگر طریقے اللہ نے الگ الگ کر دیے، کیوں؟ کیونکہ عورت کے جسم کی بناوٹ الگ ہے، مرد کے جسم کی بناوٹ الگ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ مرد عورت نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ طریقہ صفا مروا پہ مرد دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں دوڑیں گی تو ان کی زینت ظاہر ہوگی، دوڑنے کی بات تو چھوڑو، اب تو کچھ ایسی بے غیرتی ہیں شادیوں میں ناچتی ہیں بدبخت۔ ارے مرد کے پیچھے اگر عورت آئے، اب تو مرد خود گھسا کے لاتا ہے اپنی بیوی کے پاس اپنے دوست کو، اس سے پوچھا میں تیری دوستی ہے، تیری بہن کی دوستی ہے، تیری بیوی سے دوستی کرا لایا، کس سے دوستی کرائے گا بدبخت دیوس؟ پھر روتا ہے جب چپ جائے کھیت، پھر تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ابھی یہ بتا تیری بیوی تھی، تو نے سب کو کیوں دکھائی اپنی بیوی؟ پہلے مسلمان غیرت کی وجہ سے مر جا، آج کے زمانے ویسے نہیں ہے،
پہلے لوگ نمک کھاتے تھے تو نمک حرامی پانی، اب جہاں کھاتا ہے اسی تھالی میں شیر